نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اپنا ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ سورہ نساء الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے یہ پورا گروپ پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی ہے، اور اس کے بعد یہ 4 گروپس ہیں مدنی سورز کے۔ اس میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور آج سورہ مائدہ جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہ مدنی پہلا گروپ جو ہے، یعنی کہ جو سورز مدینے میں نازل ہوئی اس کی پہلے گروپ کی لاسٹ سورہ ہے، اور آگے بھی آئیں گی مدنی سورج۔ اس سے پہلے آج ہم سورہ نساء کے بارے میں تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ مائدہ کا تھوڑا انٹروڈکشن کریں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ چیز ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں۔ پہلے میں انگلش میں بناتی تھی، لیکن مجھے کچھ ریکویسٹ بھی آئی، اور مجھے لگتا ہے کہ اردو میں زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم اس کو اس پورے جو ہم ریوائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو اردو میں بنائیں تو بہتر ہے۔ بہت ہی کم پوائنٹس، obviously سورہ نساء اتنی لمبی سورہ ہے، 176 آیات ہیں اس میں، تو بہت ساری چیزیں تو میں اس میں ایڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو مین چیزیں ہم نے اس میں پڑھی تھی، اس میں جو آپ کو یاد ہوگا جو سب سے پہلی آیت تھی وہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ تھی۔ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بھی زیادہ تر سوشل ایشوز کے اوپر، اکنامک کنڈیشن مسلمانوں کی، ان کی سماجی، ان کے معاشی، ان کے مذہبی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات ہوئی بھی ہے۔ تو سورہ نساء میں جو حقوق العباد سے ریلیٹڈ جو رشتہ داروں کے حقوق تھے، جو سب سے پہلی آیت تھی، آپ کو شاید یاد ہو، وہ میں نے یہاں کوٹ بھی کی ہوئی ہے کہ اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی کہ حضرت آدم، اور پھر ان سے ان کا جوڑا بنا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی جو کلاس ڈفرینس یا کوئی رنگ و نسل کا ڈفرینس، ہر سارے ڈفرینسز یہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی تفریق نہیں رہ جاتی، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہ جاتا، کوئی امیر غریب نہیں رہ جاتا، کوئی اچھی نسل بری نسل، ایسی کوئی چیز، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی سے پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور عورت۔ اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں جو رحم سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ جو مدر کا ووم ہوتا ہے، جہاں پر بیبی ہوتا ہے، اس کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے۔ تو جو اس ووم سے کنیکٹڈ رشتے ہیں، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اور پھر آگے ایکسٹینڈڈ فیملی بڑھتی جائے گی، خالہ، چاچا، ماموں، تائے، یہ تمام جو رشتے ہیں ان کا اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پہ نگران ہے۔ اس ٹاپک کے اندر ہم نے محرم رشتہ داروں کے بارے میں پڑھا کہ کون ہمارے محرم ہیں، کون، پوری تفصیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا کہ کون ہمارے محرم رشتے ہیں، کون نان محرم سے، جن سے ہماری شادی ہو سکتی، جن سے نہیں ہو سکتی۔ پھر کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر، جو شوہر ہیں وہ عورتوں کے اوپر نگران ہیں۔ پھر والدین کے حقوق کے بارے میں آیا، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں آیا، غریبوں کے حقوق کے بارے میں آیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات ہمارے ہونے چاہیے، ہمارے گھر میں اگر کوئی غلام ہے، غلام زیادہ تر ریفر کرتا ہے، پہلے کے میں یہ زیادہ ہوا کرتا تھا کہ بس آپ نے خرید لیا اور اب وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہے۔ آج کل جو ہیں وہ معاملات اور ہیں، لیکن ہاں غریبوں کے اس میں یہ آ جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ان کے معاملے میں۔ زیادتی کرتے ہیں کئی دفعہ ہم، وراثت کے قوانین کے بارے میں آیا۔ پھر یتیم خواتین اگر کسی کے اس کے اوپر کفالت میں آ جائیں تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے احکام پڑھے کہ نکاح کے معاملے میں یہ نہ ہو کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، اس طرح کی چیزیں۔ پھر بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے میں کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ شادی ہیں تو اس کے معاملے میں کیا اس کا لاہ عمل ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے رشتہ داروں کے بارے میں سورہ نساء میں تفصیل سے حقوق العباد سے ریلیٹڈ احکام پڑھے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چیز مین پڑھی وہ مسلم معاشرے میں مختلف حالات کے بارے میں جو احکام ہمیں ملے ہیں وہ پڑھے، اور اس میں جو ہم نے بڑا ایمفیسس کیا تھا آیا 135 135 کے اوپر، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ جسٹس قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے۔ آپ یعنی کہ ہمیشہ حق کی بات کریں چاہے وہ انسان کے اپنے خلاف جاری ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے یہ بات، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں عدل کے ساتھ، قائم کریں عدل کو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ والدین کے یا تمہارے قرابت دار یعنی کہ رشتہ داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہو یا فقیر۔ یعنی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا چلو غریب آدمی ہے تو چلو اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، بات انصاف کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہی دونوں کا پشت بنا ہے تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر ہجرت کی جو فضیلت تھی، صلاۃ الخوف کے بارے میں ہم نے پڑھا، اصل مومن کون ہے، مجاہدین کے درجات کیا ہیں، کلالہ کے احکام ہم نے پڑھے، اچھے لوگ، اچھی کمپنی، اچھی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو بھی مسلم معاشرے سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں۔ پھر منافقوں کے بارے میں تھی تو کافی تفصیلی بات، لیکن یہ ایک آیت جو ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بار بار ریپیٹ کی تھی، جو منافقوں کے بارے کی نشانیاں ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے اس وقت میرے ساتھ کلاس میں تھے، لیکن جو احادیث سے ہمیں ملتی ہے جیسے کہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ ساری نشانیوں کے ساتھ ساتھ لیکن جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں 145 آیا سورہ نساء، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ان نشانیوں کو ہمیں اپنے اندر دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ نشانیاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں منافقوں کی۔ صحابہ اکرام اتنا زیادہ اس چیز سے خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں ان کا نام منافقوں میں نہ ہو، کہ حتیٰ یہ کہ حضرت عمر جیسے اتنے عظیم صحابی جو کہ شہید ہوئے، ان کو جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دے دی گئی، اس کے باوجود ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منافقوں کے نام لکھوائے تو وہ انتظار میں کھڑے رہے کہ وہ صحابی باہر آئیں، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کہیں بس مجھے صرف اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر تک کو یہ خوف تھا، تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے اس لحاظ سے؟ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اسپیشلی جب کہ یہ آیت اتر چکی ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اگر آپ حدیث وغیرہ پہ غور کریں تو منافق نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم نے اہل کتاب کے بارے میں جو بیان ہے، جو کہ یہودیوں کی جو نافرمانیاں تھیں، ان کے جو جتنے قصے تھے ان کے بارے میں بڑا مختصر سے ان کے بارے میں لکھا گیا تھا، جو کیونکہ ہم تفصیل سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کئی ان کے قصے۔ پھر عیسائیوں نے جو اپنے مذہب میں جو ہے بڑھا دیا، اس قدر نبی کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا، یہ غلطی ان کی۔ پھر تمام لوگوں پہ اتمام حجت، یعنی کہ قرآن آ جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جانے کے بعد اب کسی انسان کے پاس کوئی حجت نہیں بچتی کہ وہ یہ کہے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے۔ آج کل تو ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، کتاب بھی ہے، جو سن سکتا ہے وہ سنے، جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اور اس کے اوپر جب قرآن آ جانے کے بعد اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے۔ ہم اپنے ویڈیو گیمز میں ٹائم لگا سکتے ہیں، ہم اپنا میوزک سننے میں ٹائم لگا سکتے ہیں، ہم اپنی پسندیدہ ناولز پڑھنے میں ٹائم لگا سکتے ہیں، پسندیدہ موویز دیکھنے میں سنیماز جا سکتے ہیں یا گھر میں موویز دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن کھول کے اپنی یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہاں پہ دنیا میں اصل میں بھیجا کیوں گیا ہے،
یہ ہماری زندگی کی ریفرنس بک ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ بے تحاشا انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں بہت سے اسکالرز ہیں جن کی تفاسیر موجود ہیں، ویڈیو لیکچرز، آڈیو لیکچرز موجود ہیں، تو اس چیز کے بارے میں ہمیں جو ہے زیادہ کیوریس ہونا چاہیے کہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا۔ تو یہ سورہ نساء کا ایک بریف سا، ویری بریف، کیونکہ obviously بہت ماشاءاللہ بڑی سورہ ہے یہ، لیکن کچھ ٹاپک جو ہم نے ٹچ کیے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے سورہ نساء کے اندر پڑھی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم سورہ مائدہ کے اوپر، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ اگین جو گروپ ہے پہلا مدنی سورہ کا، اب اس کے بعد مکی سورہ سٹارٹ ہوں گی اور اس کے بعد پھر سے مدنی آ جائیں گی، ڈفرینٹ طرح سے گروپس آتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا گروپ تھا مدنی سورہ کا، اس کی آخری سورہ سورہ مائدہ ہے، اس میں 120 آیات ہیں۔ اچھا، مائدہ جو لفظ ہے وہ 114 نمبر آیت جو آئے گی سورہ مائدہ میں، یہ اس سے لیا گیا ہے لفظ، اس کا نام ہے، اس کا مطلب ہے دسترخوان، جب آپ کھانے کے ساتھ پھیلا ہوا دسترخوان۔ اس بیسیکلی آیت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اور ہمیں ہمارے لیے جو ہے آسمان سے ایک کھانے کا بھرا ہوا دسترخوان ہمارے سامنے آئے ایک نشانی کے طور پر۔ تو یہ اس سے جو ہے مائدہ لفظ لیا گیا ہے، اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کا جو اصل اس کے ٹاپکس ہے، اس میں کانٹیکسٹ اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ مدینے کی اسلامی ریاست کا قیام ہے اور صلح حدیبیہ ہے، حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا۔ اچھا، یہ بات میں چاہتی ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ مدنی سورات ہیں، اور اگر آپ رفلی اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو سورہ بقرہ جو ہے تقریباً زیادہ تر اس میں جو آیات ہیں اس میں ٹاپک جو ڈسکس ہوئے وہ مدینے کی شروع کی زندگی کے معاملے میں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران جو ہے وہ تقریباً درمیان کی زندگی جو مدینے میں گزر رہی تھی، اور اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے اس کے آخر کے دور کی ہیں، اور جو لیٹسٹ سب سے آخر کے دور کی جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے جو کہ مدینے میں جو وقت گزر رہا تھا مسلمانوں کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان زیادہ تر اب لوگ جو ہیں ایمان لے کے آ چکے ہیں، جو انشاءاللہ پہلی آیت بھی ہم پڑھیں گے وہ بھی شروع اسی سے ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسک توحید والی چیزیں ہیں وہ مکی سورج میں آپ کو زیادہ ملیں گی، اور یہاں پر جبکہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے مدینہ کے اندر، اب وہ والے احکام آ رہے ہیں کہ اصل میں تم نے زندگی گزارنی کیسے ہے، کون سی چیزیں تمہارے اوپر حلال ہیں، کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، تم نے نکاح کیسے کرنا ہے، اگر کسی کا اہل کتاب سے ایک مرد جو ہے وہ اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یا پھر اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو اس میں حابیل اور قابیل کا ریفرنس دے کر ان کا واقعہ بیچ میں آئے گا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بارے میں کیا احکام ہے۔ شراب اور جوئے کو ٹوٹلی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ والے جو احکام ہیں نا جو مسلمانوں کی مذہبی، سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے لیے رہنمائی، کیونکہ اب ایمان تو لے کر آ چکے ہیں لیکن اب زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی طرف، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پلٹ کے آئے ہیں پھر آپ قرآن کھولتے ہیں کہ اچھا کرنا کیا ہے، تو یہ وہ والے احکام آ رہے ہیں کہ اچھا اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب مسلمان، اب ظاہر سی بات ہے یہ جب یہ سورہ اتری ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی وقت اترا ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ حصہ فتح مکہ کے پاس اترا ہے، اور کچھ حصہ، کچھ آیتیں جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ تو اس میں اب ظاہر سی بات ہے مسلمان وکٹوریس ہیں، وہ جیت چکے ہیں، تو پھر جو اقلیتیں ہیں، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے یا مشرک تھے، مشرک تو اس وقت اس طرح سے مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، ان کے بارے میں تو احکام آ گئے تھے، لیکن اہل کتاب یا آگے جا کے جب مسلمانوں نے جنگیں کرنی ہیں پرشین، رومن ایمپائر سے، تو ان کے بارے میں احکام یہ آ رہے ہیں کہ تم وہاں پہ جب حکومت کرو گے تو اقلیتوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔
کہ اگر وہ تمہارے انڈر رہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ تم جس طرح انہوں نے تم پہ ظلم کیا تھا، تمہیں مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیا تھا، تو تم بھی کہیں ان کے اوپر ظلم کرنے لگو. تو اس طرح کے احکام اس میں آئیں گے. پھر اگین یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ماضی کی غلط روش کو چھوڑنے کی دعوت دی گئی ہے. جو کچھ جس طرح سے وہ اپنی زندگیاں گزارتے رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے دین میں چینجز کر دی اپنی مرضی سے، زبان کو مروڑ کے جس طرح سے وہ الفاظ ادا کرتے تھے، یا عیسائیوں کے معاملے میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو خدا کے برابر کا درجہ دے دیا. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط طریقے چھوڑو اور اصل دین کی طرف آؤ. تو یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ سورہ مائدہ اصل میں ایکچولی کس بارے میں بات ہوگی اس میں. جی چلیے پھر بسم اللہ کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے اہل ایمان، اپنے عہد اور پیما قول و قرار کو پورا کیا کرو. پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے عہد و پیما، اپنے قول و قرار، جو بھی وعدہ، جو کانٹریکٹس ہم کرتے ہیں، ان کو پورا کریں. اگر اس آیت کو اگر آپ اس پہ غور کریں نا، تو یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ ہر جگہ جو ہے نا، جگہ جگہ لکھی بھی ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمارے کانٹریکٹ کے طور پر ہوتی ہیں. اگر آپ میاں بیوی ایک شادی کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. آپ کہیں پر جاب کرنے جاتے ہیں، آپ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں. آپ کئی دفعہ لین دین کا معاملہ ہے، اگر کوئی آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہے تو ایک طرح سے یہ انڈرسٹوڈ ہے، چاہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آپ کو صحیح چیز بیچ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کالج یا اسکول بھیج رہے ہیں تو وہ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ صحیح سے پڑھیں گے. آپ ان کے جو آپ کی فیس اتنی زیادہ پے کر رہے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اپنا 100% دینے کی کوشش کریں گے. چاہے وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہو، ایک ٹیچر جب جا رہا ہے اور وہ آ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے تو یہ اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اپنا 100% دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اپنے عہد و پیما، قول و قرار کو پورا کیا کرو. اب آپ یہ دیکھیں، چاہے یہ ریٹن کانٹریکٹس ہوں یا وربل کانٹریکٹس ہوں، ہمیں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اگر جس کانٹریکٹ میں تم ہو اپنا 100% دو، ان کو پورا کرو. یہ چیز بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ دیانت داری، ایمانداری سے آپ اگلے، کیونکہ اگر آپ کانٹریکٹ پورا نہیں کر رہے، اگر آپ عہد و پیمان پورا نہیں کر رہے، آپ اگلے کا حق مار رہے ہیں، اور اسی سے پھر معاشرے کے اندر خرابی پیدا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی، یعنی کہ جو چار چوپائے جنہیں کہتے ہیں، مویشی قسم کے تمام حیوانات، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں، یعنی کہ بھیڑ، بکریاں، شیپس، گائیں، ان کے جو گوشت ہیں، ہرن وغیرہ، یہ تمام تمہارے لیے حلال کر دی گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں. ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی کہ جب حالت احرام میں ہو تب تم شکار نہ کرو. بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. اب لوگ کئی تعویلیں گھڑ سکتے ہیں کہ جی شکار احرام کی حالت میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ ہم شکار نہیں کر سکتے، یا کیا وجہ ہے کہ آپ باقی ویسے شکار حلال کر دیا، احرام کی حالت میں حرام کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز کب ہمارے لیے صحیح ہے. تو بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. اس میں مویشی جو ہیں وہ تمام قسم کے جو حیوانات ہیں وہ حلال ہیں، لیکن ان مویشیوں میں وحوش نہیں آئیں گے، یعنی کہ جو وحشی، جو بیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ جو درندے، بیئر یا جو شیر وغیرہ، چیتے، یہ ان میں نہیں آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد
ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. اے اہل ایمان، آپ یہ دیکھیں ایک انڈیکیشن ہوتے ہیں مدنی سورہ کی کہ اے اہل ایمان کر کے بات کی جاتی ہے، یا یہ الناس کر کے نہیں، یا اہل، یعنی کہ اب ایمان تو آ چکا ہے، اب تو ایمان لے آئے ہیں اس دعوت کے اوپر، اب باقی کے احکام ان کو دیے جا رہے ہیں۔ مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو 4 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور نہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی حجاج اکرام یا کوئی اگر بیمار ہے، کسی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے، تو وہ اپنا اگر کوئی یہ چیز نظر کرتا تھا کہ میں اس کے بعد یہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یا ایون جو حجاج جا رہے ہوتے تھے اور انہیں وہاں پر قربانی کرنی ہوتی تھی، تو وہ اپنے ان خاص جانوروں کو جو ہے نا مارک کر دیتے تھے، کوئی گلے میں پٹا ڈال دیا یا کچھ اس طریقے سے انہیں مارک کر دیتے تھے، تو ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت اور احترام میں فرق آئے، یعنی کہ جو حجاج ہیں، جو اللہ کے مہمان ہیں، جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہیں، ان کی عزت میں بھی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے لیے آ رہا ہے، یہاں پہ حج کرنے آ رہا ہے، تو اس کی عزت اور اس کے احترام میں کوئی کمی نہ آئے، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی کہ تم احرام کھول دو، تو پھر تم شکار کر لو۔ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، یعنی کہ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا، وہ جس وجہ سے ہوئی تھی، اس سے پہلے جب مسلمان کیونکہ حج کے لیے آئے تھے اور انہوں نے نہیں جانے دیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر دیا گیا تھا صلح حدیبیہ کی شکل میں، تو یہ نہ ہو کہ اگر اب تم کیونکہ وکٹوریس ہونے والے ہو، اب تم جو ہے فتح مکہ کا موقع ہے، تو یہ نہ ہو کہ تم جو ہے اب ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کرو، ان کے ساتھ زیادتی کوئی کرو، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو۔ آپ یہ دیکھیں کتنا سخت چیک ہے، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، اور آپ یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی برائیاں نہیں کرتے تھے، یہ حرم نہیں جانے دے رہے، خانہ کعبہ کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، یا مسلمانوں کو ان کی جو ہے جو ریچولز ہیں وہ کرنے سے روک رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اور جو زیادتیاں انہوں نے کی تھیں مکہ میں جب مسلمان تھے۔ اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جو اچھی اور نیکی اور خیر کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ کوئی دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے، آپ جتنی ہو سکے، اگر آپ مالی مدد کر سکتے ہیں آپ مالی مدد کریں، آپ اگر فزیکلی ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، آپ کوئی گرافک ڈیزائنر ہیں آپ، یا کسی بھی قسم کی آپ ٹیکنیکل کوئی سپورٹ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی مٹیریل سرچ کر کے دے سکتے ہیں، آپ جتنا ہو سکے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر کوئی چیریٹی میں کام کر رہا ہے تو اگر آپ ان میں اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں مدد کریں، خیر کے کاموں میں انکریج کیا جا رہا ہے، نہ کہ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون کیا جائے، جو کہ آج کل تو بہت ہی زیادہ کامن ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہم وہ والی امت ہیں، ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ہم وہ امت ہیں جو کہ اچھے کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور آج کل کیا ہو رہا ہے، ڈیٹس ارینج کی جا رہی ہیں، میچ میکنگ ہو رہی ہے، اچھا فلاں دوست کو فلاں لڑکی کے ساتھ ہوک کر دیا ہے، اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، چیٹ کیا جا رہا ہے ایگزام میں اور مدد کی جا رہی ہے دوسرے کی، خاندانی مسائل میں غلط وصیت بنا لی گئی اور مدد کر دی دوسرے کی کہ چلو ٹھیک ہے کچھ حصہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ ظلم اور زیادتی کے کام ہے، ان سے روکا گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھا کسی مطلب یہ تو آج کل بہت ہی کامن ہے کہ
فرینڈشپ کروا دی کسی لڑکے لڑکی کی آپس میں، اور نہیں جی ہمیں لگا ہم نے بڑے نیکی کا کام کیا ہے، دو محبت کرنے والوں کو ملا دیا. یہ ظلم اور زیادتی کا اور گناہ کے کام ہے. ان میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا، بلکہ خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرام کیا گیا ہے تم پہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت. آئی ایم شور آپ لوگوں نے یہ اسٹڈیز وغیرہ آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ خون وغیرہ جو ذبح کرنے کے بارے میں خاص احکام ہیں، ان کی کیا حکمت ہے. خون کے معاملے میں تو خاص یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ یہ جرمز اور بیماریاں اور بیکٹیریاز یہ آئیڈیل ان کے لیے جگہ ہوتی ہے ملٹیپلائی کرنے کے لیے اور وہاں پہ گرو کرنے کے لیے اور اس طرح سے. تو یہ چیز انسانوں کے لیے شدید جو ہے نقصان دہ ہے. بڑی دلائل اس میں آتے ہیں، بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں جی نیوٹریشس ویلیو ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور پکنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی اس طرح سے اس کو سپورٹ نہیں کر پاتے وہ میڈیکلی اس بات کو. لیکن اللہ سبحانہ، اور ویسے بھی جیسے کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ حلال کھانے کے روحانی بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ آپ کے فزیکلی آپ ہیلدی ہو جائیں گے یا فزیکلی یہ چیز آپ کے فائدے میں ہوگی، یہ تو بینیفٹس ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی، آپ کی روح کو تقویت ملتی ہے جب آپ پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں. تو حرام کر دیا گیا ہے تم پہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت. اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ان جانوروں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ خنزیر، مطلب ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ تک سنتے تھے کہ سور کا نام لینے سے جو ہے نا پتہ نہیں 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے. آپ خود سوچیں یہ لفظ تو قرآن میں آ رہا ہے، لحم الخنزیر، تو پھر اس سے زبان ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ صرف کھانا حرام کیا گیا ہے، ورنہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں. ان کے اوپر اگر وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھریاں مارنی شروع کر دیں، آپ ان کے اوپر بھی رحم کریں گے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں. تو ان چیزوں کے معاملے میں ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ذرا شروع کریں کہ وہ صرف ایک جانور ہے. ایون آگے جا کے جو ٹرینڈ جو ہنٹنگ اینیملز ہیں، جو کتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر آئے گا. تو یہ چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. حرام کر دیا گیا ہے تم پہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی کہ جو وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے سلوٹر کیا کرتے تھے. والمنخنقات والموقوذات والمترديات والناطحات وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. جویری آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا اچھا بیٹے یہاں پہ اذان ہو گئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں. اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، یعنی کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بکری جو ہے وہ ایک جگہ سے بندھی ہوئی ہے رسی سے، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ دور ہٹے جا رہی ہے، کھینچے جا رہی ہے، اور جو نوٹ ہے وہ قریب ہوتی جا رہی ہے اور اس کا گلا گھٹ کے وہ مر گیا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور تو میرا تھا، وہ میں اس کو اسی وقت کاٹ پی کے کھا لوں، نہیں. اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، یہ 4 بیسیکلی اقسام ہیں جو کہ ڈیڈ اینیملز کے بارے میں ہے کہ کون کون سے ڈیڈ اینیملز نہیں کھائے جا سکتے. اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو. یعنی کہ کوئی شیر وغیرہ آیا ہے، اس نے ہنٹ کیا ہے، ابھی وہ زندہ ہے اور آپ آگے ہیں، اب آپ نے اسے مار کے بھگا دیا ہے وہ شیر وغیرہ کو، ابھی وہ جانور جس کو اس نے ہنٹ کیا تھا وہ زندہ ہے، تو آپ اس کو ذبح کر لیں، اس کا خون بہہ جائے تو وہ آپ پھر کھا سکتے ہیں، وہ جگہ آپ کاٹ دیں جہاں پہ اس نے دانت رکھے. اور وہ جانور جو کسی استانے پر ذبح کیا گیا ہو، ان کی دیوی دیوتاؤں کے یا ایون مزاروں پر جو کیے جاتے ہیں،
اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا ان کے زمانے میں کہ ڈھیر لگا دیا گوشت کا، ذبح ہوا ہے، اب تیر اندازی ہو رہی ہے، جس کا تیر سب سے بڑے ڈھیر پہ لگ گیا وہ اس کا ہو گیا. یہ تمام گناہ کے کام ہیں. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے مسلمان غالب آنے شروع ہو چکے ہیں، لیکن کچھ رسومات جو تھیں، اب جیسے یہ تیروں کے شکار والی ہی دیکھنے میں بظاہر کوئی ایسی وہ چیز نہیں لگ رہی ہے دینی، تو یہ سوچتے تھے کہ یہ چیزیں شامل رہیں. جیسے کہ آج بھی ہمارے ہاں ہندوانہ رسومات بہت سی پہلے تھی بھی اور ابھی بھی موجود ہیں، تو وہ چیز چاہتے تو یہ ظاہر سی بات ہے نان مسلم کی یہ جو چیزیں ہیں یہ رہیں. لیکن ابھی کافی لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. مطلب انہیں اب اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ اب یہی دین غالب آ کے رہے گا. اب ہمارا جو دین دیوی دیوتاؤں کا یا جیسا بھی دین تھا وہ اب نہیں چلنے والا، اب اسلام ہی غالب آ کے رہے گا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، یعنی کہ مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر جو بھی ہم چیزیں جو بدعتیں ہم ایڈ کرتے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. اس لیے جب بھی کوئی آپ کو اس طرح کی چیز پتہ چلا کرے تو کوشش کیا کریں کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی صحیح حدیث یا قرآن سے کوئی ریفرنس دیکھیں کہ کیا یہ چیز ریکمینڈڈ ہے قرآن میں اور حدیث میں. اگر اس میں ہے تو وہ کام کیا جائے، اگر اس میں نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے نہیں کیا تو ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کریں، نکال کے پھینک دیں. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چیزیں آخرت میں نیگیٹو مارکنگ میں ہی آئیں گی. اور تم پر اتمام فرما دیا، یعنی کہ مکمل کر دیا، تمام ہو گیا اپنی نعمتوں کا. جو سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ سب سے بڑی جو ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ کوئی غلط صحیح جواب نہیں ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کون سی نعمت جو ہے وہ ہماری دین اسلام. دین اسلام، قرآن ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا ہے اسلام کو بحیثیت دین، یعنی کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ ہو دین، یہ ہو زندگی گزارنے کا طریقہ. اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند کیا ہمارے لیے. فمن اضطر في المخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے، ایسا نہیں ہے کہ اچھا جی سبزیاں ہیں دالیں ہیں لیکن گوشت کھائے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، وہ حلال کہیں نہیں مل رہا، اب آپ بے بس ہو گئے اور آپ کھا لیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہیں تو آپ پھر اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن جو شخص بھوک میں یعنی کہ بھوک سے اس کی حالت خراب ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے بشرطے کہ اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، کہ بھئی اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے آپ برا حال ہو گیا اور بگ نظر آ گیا اور آپ کہ چلو بھئی آج چک کے دیکھتے ہوتا کیسا، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ گناہ کی طرف کوئی اس کا ملان رجحان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ اگر جان بچانے کے لیے تو آپ کو حرام کھانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات محبت کرنے والی ہے، رحیم ہے. یہ کوئی آپ اگر ہمارے پاس قرآن میں یہ آرڈرز آ جاتے ہیں کہ چاہے مرنے والے ہو لیکن یہ حرام نہیں کھانا ہے تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ ان کی رحمت اور ان کی محبت ہی ہے نا کہ ہمیں یہ چیز اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا کوئی اس طرح کا ملان نہیں ہے لیکن تمہاری بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے تو تم کھا سکتے ہو. آگے چلتے ہیں. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. اب اتنی لمبی حرام کی لسٹ دے دی ہے تو پھر ہمارے لیے حلال کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی کہ جو چیز ہمارے لیے حرام ہے وہ ویسے ہی ناپاک ہے، وہ ہمارے لیے ویسے ہی صحیح نہیں ہے، چاہے اس کے ہمارے فزیکلی ہمارے لیے وہ ہارمفل ہو یا ایون اسپرچولی ہمارے لیے وہ ہارمفل ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں سب حلال ہیں، اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، یعنی کہ جو اینیملز ٹرین کیے جاتے ہیں، کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہنٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو بھیجتے ہیں، تیر بھی لگ گیا ہے، کچھ ٹانگ وانگ پہ لگا ہے ابھی وہ پھر بھی چل رہا ہے، آپ شکاری جانور کو بھیجتے ہیں اور اس کے پکڑ کے رکھتا ہے، وہ اسے مارتا نہیں ہے جان سے، اور پھر آپ جا کر انہیں ذبح کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ان کے لیے حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو شکاری جانوروں کو بھی چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں دیا ہے کہ آپ اینیملز کو اس طریقے سے ٹرین بھی کر سکتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو تم کھاؤ ان کے اس شکار میں سے جو تمہارے لیے روکے رکھیں، یعنی کہ وہ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان۔ اور تمہارے لیے حلال ہے اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، تم بھی دی گئی تھی، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر قید نکاح میں لا کر، یعنی کہ نکاح کیا جائے پراپر، ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رنی، یعنی کہ صرف کوئی دوستی فرینڈشپ یا کوئی برا ارادہ، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں جن کی تفسیر میں سن رہی تھی کہ اس وقت غالب جو ہے، اگر آپ یہ دیکھا جائے تو اس وقت کے اس میں جب جو مرد ہوتے تھے وہ ڈومیننٹ ہوتے تھے اس سوسائٹی میں، تو یہ بات بظاہری طور پہ مطلب یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی تھی کہ اگر کوئی نان محرم عورت سے کسی نان مسلم عورت سے اہل کتاب سے شادی کر رہا ہے تو جو باپ ہے اسی کا دین غالب ہوگا، باپ مسلمان ہے اولاد بھی مسلمان ہوگی، اب چاہے وہ عورت جیو ہو یا کرسچن ہو۔ لیکن آج کل معاملات اور ہیں، کیونکہ زیادہ تر عورتیں ڈومیننٹ ہوتی ہیں، تو یہ بڑا ممکن ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ کرسچن یا جو ہے تو وہ کرسچن یا جو اولاد نکلے۔ اس لیے آج کل اس چیز کو پریفر نہیں کیا گیا کہ نان مسلم عورتوں سے اس طرح سے شادی کی جائے، بے شک اہل کتاب ہو، لیکن جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، یہ جائز ہے باقاعدہ طور پہ اسلام کے اندر، کہ اگر کوئی نان آدمی جو ہے وہ کسی نان محرم عورت سے اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا چاہے تو یہ اسلام میں جائز ہے، اس کو ٹوٹلی حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں کیونکہ آج کل کا ماحول مختلف ہے، عورتیں زیادہ ڈومیننٹ ہے، تو اس چیز کو پریفر نہیں کیا جائے۔ اور میم یہ بھی تو ہے کہ آج کل کے جیوز اور کرسچن جو ہیں، جب مسلم ہی صحیح طریقے سے اسلام کو نہیں فالو کر رہے تو وہ لوگ تو بالکل ہی اپنے جو ان کا دین ہے جو بھی ہے اس کو بھی فالو نہیں کر رہے، تو وہ ایسا اہل کتاب بھی نہیں کہلا رہے، بالکل اگر ہیں بھی تب بھی نہیں کہلا رہے، ایسے ہی ہے، بالکل چھوڑ ہی چکے ہیں، بلکہ چھوڑنا کیا ہے، وہ تو اپنی کتابوں میں ایون جو فالو بھی کر رہے ہیں ان کتابوں میں بھی چینجز لا چکے ہیں، بٹ ان اینی کیس قرآن ہمیں الاؤ کر رہا ہے اس چیز کو، تو اس چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ میم جی بختاور
میم ایک بار دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے جب آپ نے وہ حلال کا کہا ہے، مطلب اہل کتاب کی عورتیں ہیں. ان شارٹ بیٹے بات ساری یہ ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے جو مرد مسلمان ہیں، عورت مسلمان نہیں کر سکتی، مرد مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. اس میں جو رائے یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آج کل یہ چیز نہیں اپلیکیبل اور یہ سب کچھ، لیکن بات ساری یہ ہے قرآن الاؤ کرتا ہے تو اس چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا، یہ الاؤڈ ہے. لیکن پریفر اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ پہلے کے دور میں مرد ذرا غالب ہوتے تھے، وہ اب ظاہر سی بات ہے جو باپ کا دین ہے وہی کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ بچے بھی وہی ہوں گے، جیسے مسلمان ہیں تو بچے بھی مسلمان ہی ہوں گے. لیکن آج کل کیونکہ ماحول ڈفرینٹ ہے، آپ نے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا عورتیں شادیوں میں زیادہ شادی کے بعد جو بیویاں ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں، اور اس میں یہ عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جو بچے ہیں، اگر عورت جیو یا کرسچن ہے تو بچے بھی جیو یا کرسچن نکلے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شادی کا ایک مقصد تو نیک اولاد کا حصول بھی ہے. تو اگر بلکہ یہ بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اگر آپ انہیں نیک چیز سکھا رہے ہیں. تو اس لیے یہ آپ اس چیز کو پریفر نہ کریں، لیکن یہ چیز جائز ہے باقاعدہ طور پر اسلام میں. ٹھیک ہے، جی آگے چلتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، یعنی کہ ایمان لائے اور پھر انکار کیا، یعنی کہ پھر احکام کی پیروی نہیں کی، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا. اے اہل ایمان، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے چہرے، یعنی کہ جو وضو کا طریقہ ہے، چہرے اور دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک. اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی کہ اگر آپ انٹیمیٹ ہوئے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی کہ غسل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے، یعنی کہ پہلے جب واش رومز اس طرح سے نہیں ہوتے تھے تو کوئی کسی ایسے دور کی جگہ پر نیچے جا کر ایسی چھپی ہوئی جگہ پر جا کے رفع حاجت کیا جاتا تھا، واش روم سے فارغ ہوا جاتا تھا. نشیبی جگہ سے ہو کر آئے یا تم نے عورت سے مقاربت کی ہو، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان انٹیمیسی ہوئی ہو، اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، یعنی کہ تیمم، آپ مٹی کے ساتھ آپ وضو کر لیں، تیمم کر لیں. تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھ کو مل لو. اب آپ یہ دیکھیں کہ چاہے پانی ہو چاہے مٹی ہو، آپ اس سے پاکی حاصل کر رہے ہیں. مقصد جو ہے نا وہ تقویٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہنا ہے. وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو. آپ یہ سوچیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم تیمم یا ہم جو ہے وضو کر رہے ہیں تو ہم بڑا کوئی امیزنگ کام کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کے اوپر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو چیزیں جو یہ آپ اس قابل ہیں کہ ہم نماز پڑھ سکیں یا وضو کر سکیں، یہ ساری چیزیں کر سکیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے.
اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس چیز کا. ہمیں لگتا ہے ہم نے نماز پڑھ لی یا کوئی نیکی کا کام کیا نا تو ہم نے کوئی بہت بڑا تیر چلا دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ چیز کر سکیں، ورنہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے. جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، یہ ہم پہلی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو جیوز تھے وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور مسلمان جو ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، سمعنا و اطعنا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ بندہ، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوشچنز اٹھانے شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں حکم دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ کوئی اگلا انسان کوئی چیز کوٹ کر رہا ہے تو یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، یہ بات اور ہے. اس میں بھی میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کی بڑی اچھی بات سنی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتے نا کہ میں یہ حدیث میں یہ بات ہے تو انسان تعظیماً خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی کا نام لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں کہ میں نے ان سے یہ سنی ہے. آپ نے تصدیق کرنی ہے، آپ کو اس میں ڈاؤٹ لگتا ہے آپ ضرور تصدیق کریں اور پھر ان کی اصلاح کریں اگر وہ غلط ہے. لیکن اس چیز کے بارے میں ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان جب کوئی چیز سنے تو اطاعت قبول، آپ کے دل کو لگی ہے، آپ نے وہ چیز پڑھ رکھی ہے، آپ اسی وقت برائی کو چھوڑ کے اور اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں. ایکشن جو ہے نا وہ فوراً ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ابھی تو میری زندگی گزر رہی ہے، اچھا ذرا بڑھاپے کی طرف چلی جاؤں، ابھی تو میں ینگ ہوں، ابھی تو میں ٹینز میں ہوں، ابھی میں 20 میں، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے. ابھی یہ ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کے اوپر آپ کو جو حکم جس وقت پتہ چلا ہے اس کو ایز اٹ از اسی وقت اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی نہ سوچیں کہ اچھا یہ تو میں کر نہیں رہی تو میں باقی چیز، میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز تو پڑھی نہیں تھی اب باقی چاروں بھی کیوں پڑھیں. یہ تو بے وقوفی ہے. ہر نماز کا علیحدہ سے سوال ہوگا، اسی طرح ہر عمل کا علیحدہ سے سوال ہوگا. تو جس وقت جو عمل آپ کر سکتے ہیں، آپ کو حکم پتہ چلا ہے، کوشش کریں اس کو ایز اٹ از اسی وقت کریں. یہ نہ کریں کہ اچھا میں پردہ نہیں کرتی تو میں کوئی اور خیر کا کام بھی نہیں کروں گی، یا میں نے فلاں چیز اچھی کوئی نیکی نہیں کی تو میں کوئی اور نیکی بھی نہیں کروں گی. ایسا مت کریں. ہر نیکی کی طرف ضرور کام کریں. انسان کا ایمان کا لیول مختلف ہوتا ہے ہر وقت میں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اور اچھائیاں کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے ایک جو اچھائی اگر کوئی پردے کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. وہ تو نیت دیکھتے ہیں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم جو ہے نا صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ سینے کے جو ہمارے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. جو ہماری نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نا اس کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کیا ہم دکھاوے کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا ہم واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دل کی خوشنودی کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. یہ اخلاص جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے کہ نہیں. باقی لوگوں کی پرواہ مت کیا کریں. میم میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیے شگفتہ. میم ہم لوگ جو ہے وہ جو حجاب پہنتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی آگے سے چہرہ بھی ڈھانپتے ہیں نا، لیکن اگر ہم جو ہے وہ صرف ایسے مطلب چہرہ ہمارا نظر آ رہا ہے اور ہم ایسے ہی جو ہے وہ نقاب کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک رہے گا؟ نہیں میں سمجھی نہیں. چہرہ نظر آ رہا ہے اور نقاب کے ساتھ چہرہ کیسے نظر آئے گا؟ سوری میم وہ نقاب نہیں ہوتا نا، وہ حجاب اسکارف جیسے ہم لیتے ہیں. اسکارف. دیکھیے میں نے نا ایک دفعہ ایک بڑی اچھی بات سنی تھی ایک اسکالر کی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. کوئی جو ہے وہ سر نہیں ڈھکتا لیکن فل سلیو پہنا اس نے شروع کیا ہے، پھر اس کی نئی نیکسٹ سٹیج یہ آئی ہے کہ اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا، پھر اگلی دفعہ سٹیج یہ آئی ہے کہ سر پہ لینا شروع کر دیا، پھر ذرا حجاب لینا شروع کیا، پھر ذرا نقاب لینا شروع کیا. میں نے
سعودیہ میں لوگوں کو اس طرح کا پردہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی باڈی کا 1 سینٹی میٹر نظر نہیں آتا. یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں بیٹے. انسان جتنا اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے. میں ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بس ٹھیک ہے حجاب کافی ہے، کیونکہ نہیں ہے. اگر آپ احادیث میں پڑھیں یہ چیز تو انسان کو نا خوب، جیسے ہم زندگی کی چیزوں میں کرتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش، اس طرح دین میں بھی کرا کریں خوب سے خوب تر کی تلاش. ٹھیک ہے. یس میم. اوکے. سو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اخلاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کتنے مخلص ہو کر، کتنی پیورٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز جانتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اس لیے کوشش کریں. مجھے کسی نے بہت ہی یہ اچھی بات بتائی اور آئی وش کہ میں اس پہ عمل اس طرح سے کر سکوں، کہ اپنے آپ کو نا اللہ تعالیٰ اپنی نیت کو نا اللہ کے لیے خالص کر لیں اور پھر لوگوں کی مدد کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں. اب آپ لوگوں کو معاف کریں، ان کے ساتھ ہمدردی محبت کا رکھیں رشتہ، اللہ کے لیے اس چیز کو خالص کر دیں. وہ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. آپ اچھائی اس طریقے سے کرنی شروع کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس قدر سکون آ جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. یہ بات آپ کو یاد ہے، ہم نے 135 آج بھی بلکہ سورہ نساء کی ڈویژن میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ عدل قائم کرنے والی بات. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. عدل سے کام لو، یہی قریب تر ہے تقوی کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ یقیناً اس سے باخبر ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جب پڑھی تھی، اور پھر جب ہم نے کہا کہ دوسرا جو ہے یہ پیئرز کی صورت میں ہے یہ جو صورتیں ہیں، یہی چیز ہم نے 135 نمبر آیا میں سورہ نساء میں پڑھی تھی. لیکن اس میں یہ کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا انسان انصاف سے کب ہٹتا ہے، یا تو وہ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں جو ہے انصاف کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یا پھر آپ کئی دفعہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور تب آپ انصاف چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیئر کیا ہے. سورہ نساء میں کس طرح کہا تھا کہ چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم نفرت میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ عدل چھوڑ دو. چاہے آپ محبت ہو چاہے نفرت ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ نے عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، حق بات کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. عدل سے کام لو، یہی قریب تر ہے تقوی کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ یقیناً اس سے باخبر ہے. جی جبیریہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ I think مائک کہاں تک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. یہ وعدہ ہمارے سے کیا جا رہا ہے. ہم ان چیزوں کو ہم بس کیے جاتے ہیں اور ہم اس چیز کی نیت نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. اگر ہم ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. اس بات کو نا لائٹلی مت لیا کریں. ہمیں اس چیز پہ
بھروسہ ہونا چاہیے. جیسے کئی دفعہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے کوئی ہمارا اسپاؤس یا ہمارا کوئی بیسٹ فرینڈ یا بہن بھائی کوئی وعدہ کرتے تو ہمیں پتہ ہے یہ پورا کریں گے, اب ہم اس وعدے کے اوپر کوئی کام کر لیتے ہیں, کیونکہ آئی پرومس یو میں تمہیں یہ دلاؤں گی, تم یہ کام کر دو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے میں کون سچا ہوگا؟ تو قیامت ہے, آخرت کا دن آئے گا اور ہم سے سوال جواب ہوگا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. ہم اتنے ہی زندہ ہوں گے جتنے اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں یہ بات کر رہی ہوں, ہم اتنے ہی زندہ ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں. یہ بات بھی اتنی ہی سچی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین. اے اہل ایمان, ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں. اس کے بارے میں ڈفرینٹ انسیڈنٹس موجود ہیں. ایک جگہ تو یہ آتا ہے کہ جیسے اسی طرح ایک جنگ کے موقع کے اوپر مسلمان جب تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جو کفار تھے ان کو بڑا ٹیمپٹ ہوا کہ اچھا یہ نماز پڑھ رہے تو ہم اس وقت ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب ظہر کی نماز اس وقت وہ پڑھ رہے تھے مسلمان, تو انہوں نے کہا اچھا اب یہ عصر کے لیے جب نیت باندھیں گے نا تو ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی, جو کہ ہم پچھلی سورہ النساء میں پڑھ چکے ہیں. اس کا طریقہ کہ آدھے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور آدھا جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے صلاۃ الخوف پڑھائی تو وہ اٹیک نہیں کر سکے. تو اے اہل ایمان, ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے, اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا, وعدہ لیا تھا, اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب, جو 12 قبیلے ان کے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پوری ہسٹری یہ چیز اس کے بارے میں پڑھی تھی. حضرت ابراہیم کے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق, ان کے بیٹے حضرت یعقوب, ان کے بیٹے 12 بیٹے تھے, پھر ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے نکلے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب, اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولٍ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے, یعنی کہ ان کے دین کو پھیلانے میں آگے بڑھانے میں مدد کرتے رہے, اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے, یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے غریبوں کی مدد کرنے میں, یا ایون جہاد کے لیے جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے, تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں, اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اگر ہم آج بھی دیکھیں تو یہ بات, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پہ ایمان لاتے رہو اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہو, یعنی کہ ان کے دین کو آگے بڑھانے میں,
ان کی مدد کی جائے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی کہ جو ہماری اندر خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو دور کر دیا جائے گا، اور میں لازماً داخل کر دوں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جو کہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به۔ بس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کی اصل مقام سے ہٹاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بہت سے الفاظ بھی ان کے پڑھے اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ توڑ مڑوڑ کے جو ہیں وہ احکام کو بیان کیا کرتے تھے، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے ہیں۔ ولا تزال تطلع على خائنات منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جو جیوز کی 3 ٹرائبس تھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو ان کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے تھے کہ جب بھی اگر مدینہ کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو سب لوگ مل کے، چاہے وہ مسلم ہیں یا وہ نان مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ سب مل کر جو ہیں اس کو مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو یہ 3 قبیلے جو جیوز کے تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کے بارے میں ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی تھی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ تو جب بھی جو معاہدے ہوئے تھے ایک ایک کر کے ان تمام قبیلوں نے، یہ تینوں قبیلوں نے وہ معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، سوائے ان میں سے کچھ چند ایک کے، لہٰذا ابھی آپ انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں۔ یعنی کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی جنہوں نے نہیں کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ کا معاملہ ہو رہا ہے، جانیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ جنگ کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحابہ کی جانیں، ان کی فیملی کی جانیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو۔ آگے چلتے ہیں۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یعنی کہ کرسچنز ہیں، نصرانی، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، یعنی کہ عہد لیا، وعدہ لیا، تو وہ بھی بھول گئے۔ بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، اور عنقریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ ہم تو ان لوگوں کی ہسٹری کے بارے میں اس طرح سے نہیں پڑھتے، ورنہ جو کرسچن آپس میں جو ان کے فرقے تھے یہ ایک دوسرے کے بہت برے طریقے سے دشمنیاں ان کی ہوتی تھی، اور بہت برے طریقے سے ایک دوسرے کو ان کا مار دھاڑ ہوا کرتی تھی۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپاتے رہے تھے،
ہم لوگ بڑی ڈیٹیل میں بہت سارے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے قصے پڑھ چکے ہیں، سبت کے قانون کے بارے میں انہوں نے کیا کیا، فرعون کے ان کو کیسے نجات دی گئی، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم انہیں دیکھنے تھے. ان کی تمام جو واقعات تھے، جو ان کی نافرمانیاں تھیں، ان کے تمام باتوں کا، وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے ان کا وہ ظاہر کر رہے ہیں کتاب میں سے، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے. سارے ان کے پول نہیں کھولے قرآن نے، کیونکہ یہ جو یہودی تھے یہ تو بڑے کتاب والے بنے ہوئے بیٹھے تھے نا. یہ تو کہتے تھے تم لوگ تو، یہ جو عرب ہیں یہ تو امی ہے، ہم ہیں اصل تو جن میں کتاب اتری، نبی اترے، ہم تو کوئی سپیریئر بینگ ہیں. تو قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ایک باتیں کھول کے بیان کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہے ہیں، ساری پولیں نہیں کھولی ہیں ابھی تمہاری. آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے طالب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر وہی خلوص نیت، اخلاص اگر دل میں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں سلامتی کے رستوں کی طرف، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. آج کا ہمارا لیسن یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. آج کے ہم کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں. اتنی زبردست ماشاءاللہ قرآن کی ہر آیت ہے کہ میں نے ایز اٹ از وہ آیات اس طرح سے ایڈ کی ہیں. جو پہلی سب سے چیز ہم نے پڑھی، اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان قول و قرار کو پورا کیا کرو. اور ہس میں ہم نے ڈیٹیل یہ پڑھی تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہے، ملازم یا مالک ہے، آپ کہیں جا کے جاب کر رہے ہیں، یا سادہ خرید و فروخت ہے، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ سے آپ کو صحیح چیز، صحیح سودا بیچے گا، یا آپ طالب علم ہیں اور استاد ہیں، ان کے درمیان ایک رشتہ، ایک کانٹریکٹ ہے جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. یعنی کہ آپ ہر حال میں انصاف اور صحیح بات کے اوپر تعاون کریں، نہ کہ آپ برائی میں یا دوسرے لوگوں غلط چیزوں میں، غلط کاموں میں لوگوں کی مدد کر رہے ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سینوں کے راز سے بھی واقف ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور ہمیشہ اخلاص رکھیں، اپنی نیت کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ چلے اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ عز و جل، آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں آپ سے بخشش چاہتی ہوں اور آپ سے توبہ کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.